روشنی کی رفتار سے کیا مراد ہوتی ہے؟ روشنی خلا کے مقابلے میں ہوا میں 1.0003 گنا سست رفتار سے حرکت کرتی ہے اور پانی میں یہ رفتار خلا کے مقابلے میں 1.33 گنا کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شیشے میں روشنی کی رفتار اور بھی کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جب روشنی پرزم سے گزرتی ہے تو ہر طرف رنگوں کی خوبصورت بساط بچھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پانی کے گلاس میں رکھی ہوئی پینسل ہمیں ٹیڑھی نظر آتی ہے، گویا کوئی شرارتی بچہ جادو کر رہا ہو۔ اب آپ کہیں گے بھائی اگر یہ سب سچ ہے تو پھر وہ آئنسٹائن کا دعویٰ کہ روشنی کی رفتار سب کے لیے ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں تھوڑی دیر رک کر گہرائی سے بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئنسٹائن و نظریہ اضافیت کے تناظر میں جب ہم روشنی کی رفتار کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک خاص اور تکنیکی مطلب ہوتا ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ چلیے بات کو آسان بنانے کے لیے ہم ہر قسم کی توانائی کو انفارمیشن تصور کر لیتے ہیں، چاہے وہ پتھر ہو، سیب ہو، لاہور کے آسمان پر اڑتی رنگ برنگی پتنگیں ہوں یا ان پتنگوں کے پیچھے بہتی ناک لیے بھاگتے بچے، کہکشائیں، ستارے، الیکٹران یا سورج سے زمین تک پہنچنے والا فوٹان، یہ سب در حقیقت توانائی کی ہی مثالیں ہیں۔ جب صبح سویرے سورج کی روشنی شبنم سے جمی گھاس پر پڑتی ہے تو اس روشنی میں شامل فوٹان سورج کے فیوجن عمل کی خبر لے کر گھاس تک پہنچتے ہیں۔ وہ اپنی توانائی گھاس کو منتقل کرتے ہیں اور نتیجتاً جمع ہوا کورا پگھلنے لگتا ہے۔ کائنات کے قوانین کے تحت کسی بھی انفارمیشن یا توانائی کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنے کی رفتار کی ایک ممکنہ حد ہونا ضروری ہے۔ ہم اس حد کو کازیلٹی کی رفتار کہتے ہیں، جسے آسانی کے لیے انگریزی کے حرف سی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ حد دراصل خلا میں روشنی کی رفتار کے برابر ہے، چونکہ سب سے پہلے ہم نے اس حد پر روشنی کو حرکت کرتے ہوئے دریافت کیا تھا، اس لیے ہم نے اسے روشنی کی رفتار کا نام دے دیا۔ لیکن یاد رہے یہ دراصل انفارمیشن کی ترسیل کی زیادہ سے زیادہ ممکنہ رفتار ہے، اور اس کا تعلق صرف روشنی سے نہیں بلکہ کائنات کی ہر قسم کی توانائی اور انفارمیشن سے ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ روشنی خلا میں اسی حد رفتار پر سفر کرنے پر مجبور ہے، کیونکہ کائنات میں اس سے زیادہ رفتار ممکن ہی نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ رفتار روشنی کی ہے ایک تاریخی سہولت ہے، اصل میں یہ انفارمیشن کے ٹرانسفر کی رفتار کی حد ہے۔ لہٰذا کائنات میں رفتار کی یہ حد نہ کسی مادی جسم کے لیے قابل وصول ہے اور نہ ہی اسے پار کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ حتمی رفتار ہے جس پر کوئی بھی توانائی یعنی انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے۔ بس یاد رکھیے کہ کائنات میں انفارمیشن کی ترسیل کی ایک حد کا ہونا ضروری ہے۔ اس حد کا روشنی کی رفتار کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ روشنی اسی رفتار پر سفر کرتی ہے، اس لیے تاریخی طور پر اس رفتار کو ہم نے روشنی کی رفتار کہنا شروع کر دیا، اور اس کو حاصل کرنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور دوسروں کو اس کے متعلق بتانا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔